والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ میں ہمارا سبق ہے اور بنی اسرائیل کے بارے میں آیات چل رہی ہیں، ان کے مختلف اعتراضات، مختلف ان کی جو عقیدے کی اور عمل کی خرابیاں اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو آج کی آیت میں جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر یہ کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھو بھی لیا تو گنتی کے جو چند دن ہیں وہ ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہم اس میں سے نکل آئیں گے۔ قل اتخذتم، آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ عہدن، اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، پس نہیں مخالفت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے اوپر ایسی بات، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو ان کو کہ اس دعوے کے اوپر ان کو یہ جواب دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں کہیں، کیا اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ کیا ہے؟ اگر ایسا کوئی وعدہ کیا ہے تو یقیناً تمہاری کتاب کے اندر موجود ہونا چاہیے، تو تم اس وعدے کو پیش کرو۔ ہاں، اگر اللہ نے ایسا وعدہ کیا تو یقیناً اللہ پھر اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ تھا، یہ پہلے دور میں بھی تھا، اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت کے یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے، انہوں نے مختلف یہودیوں کے مختلف دعوے بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی بس اتنے دن جہنم کے اندر جائیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم چند دن جہنم کے اندر جائیں گے پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خیبر کے یہودی تھے ان سے ایک سوال کیا تھا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، من اہل النار، کہ جہنم میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا آگے سے، ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، پھر اس جہنم میں تم ہماری جگہ لے لو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اخسؤ فیہا، تم ہی اس میں دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، جہنم کے اندر رہو، واللہ، اللہ کی قسم، لا نخلفکم فیہ ابدا، ہم اس جہنم میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ رد کیا کہ ایسا کوئی وعدہ اور عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہارے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں نہیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم تمہارا ہی مقدر بنے گی، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، حدیث کے اندر موجود ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، ایمان لائے بغیر اب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے۔ بلا من کسبا، بلکہ من کسبا، جس نے کمایا، سیئاتن، بڑی برائی کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور گھیر لیا اسے، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، فَأُولَئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم میں جانے والے، ہم فیہا، یہ اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بڑی برائی کو کمائے گا، یہاں سیئہ سے مراد بڑی برائی ہے۔ کیا ہے بڑی برائی؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ شرک اور کفر، یعنی اللہ کے دین کا انکار کر دینا، اس کے پیغمبر کا انکار کر دینا، اور اس کے آخری رسول اور آخری دین شریعت کے اوپر ایمان نہ لے آنا۔ تو یہ جو رویہ رکھنے والے لوگ ہوں گے
تو یہ ایسے ہیں وہ احاطت بہی خطیئتہ، ان کا گناہ ان کو گھیر لے گا، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے یہی لوگ ہیں۔ ہاں کوئی مسلمان ہے، وہ عقیدے کے اندر پختہ ہے، شرک اس کے اندر نہیں ہے، بدعت اس کے اندر نہیں ہے، اور سنت کا اہتمام وہ اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھتا ہے، اس کے بعد اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صغائر اور کبائر کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے آخرت میں ان گناہوں کی سزا دے کر پاک کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کے گناہ معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو ان کے بارے میں سفارش کا حکم دے گا اپنے نیک لوگوں کو، اور ان لوگوں کی سفارش اپنے ان گناہ گار بندوں کے بارے میں قبول فرمائے گا، تو مختلف شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور وہ جو دائمی جہنم ہے اس کے اندر نہیں رہیں گے۔ دائمی جہنم کا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور جو یہود و نصارہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے آخری دین اور آخری نبوت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ۔ تو وہ لوگ جو بڑی برائی یعنی شرک اور بدعت کو کماتے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی کا انکار کر دیتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان کی ختم نبوت کے اوپر، اور اسی طرح فرشتوں کے اوپر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اور آخر میں قرآن مجید پر کہ وہ اللہ کی آخری اور فائنل کتاب ہے، اور تقدیر کے اوپر کہ اچھی یا بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پختہ ایمان لائے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور پھر عمل کے ساتھ اس ایمان کی تصدیق کی، اور زندگی بھر نیک اعمال کی کوشش اور جستجو میں لگے رہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جہاں بنی اسرائیل کے رویے کا رد کیا اور جہنم کا تذکرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایمان والوں کو بشارت اور حوصلہ بھی دیا، اور ان کی جو کوششیں ہیں دنیا کے اندر، ان کی جو سعی ہے، اس کے بدلے میں جنت کا ان سے وعدہ بھی کیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے لیا وعدہ، عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتامہ کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس، اور بات کرو گے لوگوں کے ساتھ حسناً، اچھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو گے نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم ادا کرو گے زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے اس عہد سے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے، مِنکُم تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک تو ان کے ایمان کے بارے میں رویے کو بیان کیا، پھر آگے اب ان کا جو رویہ ہے بنی اسرائیل کا اوورال دین اور شریعت کے معاملات میں کیسا تھا اسے بیان کیا، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کچھ باتوں کا، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے کرنے کا حکم ہے، اور ہر اس کو کرنا، ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ چار طرح کی عموماً عبادات ہوتی ہیں، یا بندہ جسم کے ساتھ عبادت کرتا ہے جیسے نماز ہے، طواف ہے، یہ جسم کے ساتھ کی جانے والی باتیں ہیں،
یا انسان زبان کے ساتھ عبادت کرتا ہے، جیسے ذکر ہے، اذکار ہے، تعریف ہے، شکر ہے، یہ ساری زبان سے ہونے والی عبادتیں ہیں۔ پھر بندے کے مال کے ساتھ عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے نظر دینا، نیاز دینا، خرچ کرنا اور مال قربان کرنا، یہ ساری چیزیں مال کے ساتھ، وسائل کے ساتھ کی جانے والی باتیں ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ دل کے ساتھ عبادت ہوتی ہے، جیسے محبت کرنا اور خوف رکھنا اور طمع یا لالچ رکھنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ ساری عبادتیں دل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا اور ہماری امت سے بھی یہ وعدہ لیا گیا ہے، لا تعبدون الا اللہ، کہ ہم کسی طرح کی عبادت، چاہے وہ بدنی ہو، وہ مالی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ زبان کے ساتھ ہو، وہ دل کے مختلف کیفیتوں کے ساتھ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنی۔ اور پھر بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے۔ یہاں بھی کہا، یہ بھی عہد لیا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ گے، قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرو گے، یتامہ کا، یتیم وہ ہے جس کا والد نہیں ہے، لیکن جب بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ مسکین وہ ہے جو ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے لیکن ذریعہ معاش اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو ایسا شخص مسکین ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو گے، نرم لہجے سے اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے۔ اسی طرح نماز قائم کرو گے، جو ایمانیات کے بعد پہلا فریضہ عبادات میں سے، اور سال کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے وعدے کیے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے ان وعدوں سے اور صرف تم میں سے چند لوگ ان وعدوں کے اوپر قائم رہے۔ وہ چند لوگ کون تھے؟ کچھ وہ تھے جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور دین آنے سے پہلے اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کے دور میں ان احکامات کے اوپر اور اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا تھے، تو وہ لوگ، اور کچھ وہ تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد ان وعدوں کے اوپر پھر بھی کاربند رہے اور ایمان لا کر انہوں نے ان وعدوں کو اور پختہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ چند لوگ ہی تھے، باقی تمہارا اوورآل رویہ یہ تھا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم اللہ کے حکموں سے منہ پھیرنے والے تھے۔ تو ہمیں یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا ہم نے اس سے بچنا ہے، ان کی طرح نہیں کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ نہیں موڑنا اور ان کو پیٹھ کے پیچھے نہیں ہم نے پھینکنا، بلکہ ہم نے ان احکامات کے اوپر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا اس بات کا، وانتم تشہدون اور تم خود شہادت دیتے ہو اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دو اور عہد اس آیت کے مطابق ہم نے تم سے لیے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ حالانکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے آپ سے مراد یہ کہ اپنی قوم میں سے، اپنے ہم مذہب لوگوں میں سے کسی کا خون نہیں بہاؤ گے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالنے پر نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے اور کسی دشمن کے ان کے خلاف اس بات پہ مدد نہیں کرو گے۔ لیکن اللہ نے بات یہ کی کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان ہیں یا جو ایک شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت ہی تو یہی مسلمان تھے اس وقت کے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی اور شریعت تھی، تو وہ آپس میں بھائی ہیں۔ جیسے اسلام نے تصور دیا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ،
اسے رسوا نہیں کرتا، اس کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتا، اسے تنہا نہیں چھوڑتا، یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں جب بندہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم کر کے اس کا خون بہاتا ہے تو اصل میں وہ اپنا خون بہا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور جب وہ اسے نکالتا ہے اس کے گھر میں سے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور دشمن کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اصل میں اپنا خون بہا رہا ہے، اپنے خلاف دشمن کی مدد کر رہا ہے اور اپنے آپ کو گھر سے نکال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم ہی اس کے اوپر گواہ تھے، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تھے وہ لوگ، تقتلون انفسکم، جو قتل کرتے تھے اس عہد کے باوجود، تقتلون انفسکم، قتل کرتے تھے اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا، اور نکالتا تھا تم میں سے ایک گروہ، منکم، تم میں سے، من دیارہم، گھروں میں سے، ان کو یعنی دوسرے گروہ کو گھروں میں سے نکالتا تھا، تظاہرون علیہم، اور مدد کرتے تھے ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کرتے ہوئے، زیادتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم نے اس عہد کو توڑ دیا، تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے جنگوں کے اندر، تم ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنے کے لیے دشمن کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آ جاتا تمہارے پاس اسارا، کوئی قیدی، تفادوہم، تو تم فدیہ دیتے اس کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا۔ افتؤمنون، پس کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض پر، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو بعض حصوں کا، فما جزاء، پس کیا بدلہ ہو، من یفعل ذلک منکم، جو یہ کام کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہو، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، اس کو وہ لوٹائے جائیں، الی اشد العذاب، دردناک عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ نہیں ہے غافل جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 تم سے وعدے لیے گئے تھے، تم خون نہیں بہاؤ گے، گھروں میں سے نکالو گے نہیں، اور دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، اور اگر کوئی تم میں سے دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے گا تو اس کا فدیہ دو گے۔ تم نے باقی 3 کام تو کیے، قتل بھی کیے، گھروں میں سے نکالنے پر مدد بھی کی دشمنوں کی، ایک دوسرے کے خلاف مختلف قبائل نے، اور تم نے جو ہے وہ دشمن کا ساتھ بھی دیا، لیکن جب تم میں سے کوئی پکڑا جاتا تھا تو اس کا فدیہ تم دوڑ کے دیتے تھے، یعنی پھر اسے چھڑواتے تھے کہ یہ تو ہمارا اپنا بنی اسرائیل کا بندہ ہے، اس کو چھڑواؤ، اس کے لیے فدیہ دو۔ تو یہ جو تمہارا رویہ تھا کہ احکامات میں سے جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے جو نظام تھا یا مفادات تھے ان کے مطابق تھا اسے کرتے تھے، اور جو اس سے ہٹ کے تھا چاہے وہ اللہ کا حکم کیوں نہ ہو اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو تمہارا سلیکٹیو ایٹیٹیوڈ تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض احکامات کو، بعض حصوں کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے تھے، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کا جو تم میں سے اس طرح کا رویہ رکھے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہو، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ دردناک عذاب کی طرف پلٹایا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح کے رویے اختیار کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہو اور وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے کاموں سے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کو کے بدلے میں، یعنی آخرت کا نقصان کر کے دنیا کے فوائد کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم ہوگا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس طرح کا رویہ رکھے گا، نہ دنیا
یعنی اس کے اوپر آخرت میں عذاب کم ہوگا اور نہ کسی طرح کی مدد کی جائے گی کہ وہ اس عذاب سے بچ سکے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے ان کے بعد رسول، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی روح قدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور پھر جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا وہ چیز لے کر بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے آخری رسول کو نہیں مانتے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمہارا رویہ پرانا ہے، تم پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کرتے رہے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور اس کے بعد پے در پے بنی اسرائیل میں رسول بھیجے، اور ان میں ایک بڑے عظیم رسول عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو بہت واضح دلائل نبوت کے اور معجزات دے کر بھیجا گیا، اور روح القدس جبرائیل امین کے ساتھ ان کی مدد کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس رسول کوئی ایسی بات لے کر آتے جو تمہارا دل نہیں مانتا تھا، نہیں چاہتا تھا، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی، تو تم تکبر کرتے تھے، اور تمہارا رویہ یہ تھا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ رسولوں کو تو صرف تم نے جھٹلا دیا نا، ان کی بات ہی نہیں مانی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور رسولوں میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو یہ تمہارا رویہ تو پچھلے رسولوں کے ساتھ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جیسے عظیم الشان رسول کو نہیں مانا، ان سے پہلے آنے والے کتنے رسول ہیں جن کو تم نے نہیں مانا، اور کتنے رسول ہیں جن کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہودیوں کا تو دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، قرآن مجید کے اندر ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا ان کو اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا کر ان اہل جو یہودی تھے ان کو ان کے سامنے اس مشابہ شخص کو پیش کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر چڑھا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا رویہ ہے، وما قتلوہ یقینا، تم نے یقینی طور پر انہیں قتل نہیں کیا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور قیامت کے قریب دوبارہ ایک امتی کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ جو حقیقت تھی اللہ نے بیان کی، لیکن یہودی تو کہتے تھے کہ ہم نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا رویہ اپنے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ تھا، تو یہ نہیں ہے کہ تم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، یہ تمہارا مستقل رویہ ہے۔ پھر ایک اور وہ دعویٰ کرتے یا بات کرتے تھے، اور جو ان کی بہت بڑی بدبختی تھی لیکن اسے فخر کے ساتھ بیان کرتے، وقالو، اور وہ انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے جو دل ہیں وہ غلاف میں ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، آپ جو کچھ ہمیں کہیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، اپنی شریعت اور دین ہمارے اوپر پیش کریں، دلائل حق کے بیان کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بڑے محفوظ دلوں کے لوگ ہیں، ہمارے دل بند ہیں، آپ کی بات ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتی، اور اسے بڑی فخر کے ساتھ کہ حق ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا، ہم نے اپنے دلوں کو بند کیا ہوا ہے آپ کے بیان کردہ حق کی طرف سے، تو اسے وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے
لعنت کی ہے ان کے اوپر بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی تمہاری خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے کفر اور انکار کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ تم اس کی رحمت سے دور ہو، اور تمہارے دلوں تک ہدایت اور حق جو ہے وہ سرایت کر کے ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تمہاری بدبختی اور تمہارے اوپر لعنت کی ایک اور شکل ہے کہ تم حق کا انکار کرتے ہو اور سمجھتے یہ ہو کہ ہمارے دل جو ہیں وہ آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے اور وہ ایک غلاف کے اندر محفوظ اور بند ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی جب قرآن مجید ان کے پاس آیا اور قرآن مجید ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ تورات بھی اپنے دور میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی اور ہدایت کا سامان تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور راستہ تھی، کامیابی کا راستہ اسی کے اندر تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کی تصدیق کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ تورات کے جو احکامات تھے اپنے دور میں وہی شریعت تھی جو تورات کے اندر موجود تھی، لیکن اب قرآن مجید آ گیا تو قرآن مجید تورات کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس کی تصدیق تو کرتا ہے، لیکن اب عمل قرآن اور اس کی تشریحات جو حدیث اور سنت کی شکل میں ہیں ان پہ ہوگا۔ تو وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وَقَانُوا، اور تھے، من قبل، اس سے پہلے تم، یستفتحون علی الذین کفروا، مدد طلب کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہی، جسے انہوں نے پہچان لیا تھا، کفروا بہی، اس کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو ان کافروں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تم دعائیں کرتے تھے کیونکہ تمہاری کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، ان کے اوپر آخری نبوت کا آنا، اس کا ذکر موجود تھا، اور تم اس کا انتظار کرتے تھے۔ تو جب بھی تمہارا مشرکین کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوتا تو تم کہتے تھے کہ صبر کرو، وہ رسول آنے والے ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم تمہارے اوپر غلبہ پائیں گے اور تمہیں مغلوب کریں گے، اور تمہارے مقابلے میں اس رسول کے ساتھ مل کر ہم لڑیں گے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تم جو کافر تھے ان کے مقابلے میں اہل کتاب یہودی مدد طلب کیا کرتے تھے اس رسول کے آنے کے ساتھ۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب وہ آ گئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ واقعی رسول ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کہتا ہے لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو کیسا ان کا رویہ ہے کہ پہچاننے کے بعد اور ہر چیز کو ماننے کے بعد اور خود دعائیں کرنے کے بعد کہ وہ رسول آ جائیں اور ہماری مدد کریں کافروں کے مقابلے میں، صرف اپنے حسد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اور عداوت اور نفرت کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز، بئس ما اشتروا، جسے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ کتنی بری وہ قیمت ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ان یکفروا، کہ وہ انکار کر دیں، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، بغین، ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے نازل کیا اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہا، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے عجیب و غریب سودا کیا ہے۔ ایک طرف حق تھا، اور حق بھی وہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا جسے جانتے تھے،
اور دوسری طرف ان کی خواہشات تھیں، باغین ان کی ضد تھی، یہ چاہتے تھے کہ جو آخری رسول ہیں یہ ہمارے اندر میں سے آ جائیں، بنی اسرائیل میں سے آ جائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ فضل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش پر اور بنو اسماعیل پر کر دیا۔ یُنزِّلُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل کرتا ہے، تو اللہ نے یہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا۔ اور اس ضد میں آ کر، اس حسد میں آ کر، اس بغض میں آ کر انہوں نے انکار کر کے اپنی آخرت برباد کر لی۔ کیسا گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، پس یہ غضب پر غضب لے کر پلٹے کہ حق کا انکار کرنے کا غضب، اور انبیاء کے ساتھ یہ رویے رکھنے کا غضب، اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو پہچاننے کے بعد نہ ماننے کا غضب، اور حسد رکھنے کا غضب، کتنی چیزوں کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا نؤمن، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بما انزل علینا، اس کے اوپر جو نازل ہوا تھا ہمارے اوپر، ویکفرون، اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، اس کے علاوہ سب کچھ کا۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، جو ہمارے اوپر نازل ہوا تھا ہم صرف اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کو وہ نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس پر ایمان کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہی حق ہے۔ مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس حق بات کا کی بھی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، فلم تقتلون، کیوں تم قتل کرتے رہے تھے، انبیاء اللہ من قبل، اللہ کے نبیوں کو اس سے قبل، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان کے دعوے میں سچے، اگر تم مومن تھے تو وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم نہیں، ہم اپنی شریعت پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے اوپر بنی اسرائیل پر نازل ہوا، ہمارے انبیاء پر آیا، ہم اسے مانتے ہیں، اسے نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان سے پوچھیں یہ اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، اگر مانتے تھے تو ان انبیاء کا تو انہیں ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ ان انبیاء کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے اور انہیں قتل کرتے رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا رویہ ہے کہ یہ اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے بے شک تمہارے پاس آئے موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو ان کے طور پر جانے کے بعد اور تم ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا کہ اگر تم واقعی ایمان کے دعوے میں سچے تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جو بنی اسرائیل میں سے انبیاء تھے ان کے ساتھ بھی تمہارا یہ رویہ تھا۔ یہ رویہ صرف آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہارا رویہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جب واضح نشانیاں دلائل لے کر آئے اور فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور تمہیں لے کر چل پڑے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، وہ طور پر اللہ تعالیٰ سے تورات لینے گئے اور تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم اس وقت شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، تو تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ نہیں دیا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا تمہارا جرم نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے بڑے جرم ہیں جن میں سے ایک یہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا، پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر بلند کر دیا طور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا اور ان سے پختہ عہد لیا۔ وہ کیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو تمہیں عطا کی گئی ہے شریعت، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاسْمَعُوا، اور توجہ کے ساتھ سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا،
اتنا مضبوط عہد لیا کہ پہاڑ تمہارے اوپر مسلط کر کے اور تمہیں مجبور کر کے تم سے عہد لیا گیا کہ تم شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، تورات کے احکامات پہ عمل کرو گے اور موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کی باتوں کو سنو گے۔ قالوا سمعنا وعصینا، اس وقت تم دیکھو تمہارا کیسا رویہ تھا، تو وہ انہوں نے کہا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا، یعنی تم نے یہ کہا کہ ہم نے بات سن لی لیکن ہم نہیں مانتے، زبان سے انکار کر دیا۔ ایک تو ہے کہ عمل کے ساتھ سستی کرنا اور بات کو نہ ماننا، تمہاری جسارت تو اتنی بڑی ہوئی تھی کہ تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَأُشْرِبُوا اور پلا دے گی فی قلوبہم العجلہ تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم تمہارے کفر کی وجہ سے، تو یہ جو تمہارا کفر تھا اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں پھر بچڑے کی محبت داخل ہو گئی اور تم جو ہے اس محبت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور تم نے اسے رب کا درجہ دے کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ قل بئس ما یعمرکم، کہہ دیں کتنا برا ہے وہ جو حکم دیتا ہے بہی جس کا ایمان حکم تمہارا ایمان، ان کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو، تو کتنا برا تمہارا ایمان ہے اور کیسی کیسی عجیب و غریب چیزوں کا تمہیں حکم دیتا رہتا ہے کہ تم کبھی بچڑے کی عبادت شروع کر دیتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، اور کبھی تم موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہو، کبھی انبیاء کو قتل کر دیتے ہو، کیسی کیسی چیزیں تمہاری جو ہے وہ یہ وہ رویے ہیں جو تمہیں ایمان سکھاتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کو مانو اور جو اللہ تعالیٰ مطالبہ کرے اس کو پورا کرو، تو تم تو اپنی مرضی کیے جا رہے ہو۔